من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبوب فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بزرگان محترم و برادران عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج 31 دسمبر ابھی چند گھنٹوں کے بعد یہ جو سال 2021 کا 2021 کا ہے یہ ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ یہ دنیا میں جتنے بھی دن ہیں ان تمام دنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے دن کو اور رات کو بنایا۔ دن اور رات یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ دن اللہ کی ایک نشانی ہے اور رات اللہ کی ایک نشانی ہے۔ جب دن آتا ہے تو اس کے ذریعے رات ختم ہوتی ہے، پھر جب رات آتی ہے تو اس کے ذریعے سے دن ختم ہوتا ہے۔ اور دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو روزی کے لیے بنایا،
تاکہ اس میں بندے اپنی روزی کما سکیں، اور یہ دن و رات کے نظام کے ذریعے سے سالوں کا حساب ہوتا ہے۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ اگر دن اور رات نہ ہوتے، دن اور رات کا نظام نہ ہوتا تو نہ دنوں کا حساب ہوتا، نہ سالوں کا حساب ہوتا، نہ مہینوں کا حساب ہوتا۔ جیسے لوگ حساب لگاتے ہیں کہ میری پیدائش کو 20 سال ہو گئے، میری عمر 50 سال کی ہو گئی، میری عمر 60 سال کی ہو گئی، تو یہ جو سالوں کا حساب ہے یہ دنوں رات کی وجہ سے ہی لگتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو زندگی دی ہے، دن اور رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بندوں کو دیے ہیں، اس میں ضروری ہے کہ بندے اپنے اوقات کو اچھے کاموں میں لگائیں اور اپنے اوقات کو ضائع کرنے سے بچے۔ آج فضول اوقات جو ہے گزارتے ہیں جس میں کوئی احساس ہی نہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبوم فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگ بہت غفلت میں، ایک آدمی کی صحت اور دوسرا آدمی کی فراغت۔ اگر کسی آدمی کو صحت ملی ہے، بیماریاں نہیں ہیں، تو اس آدمی اس صحت کی قدر کرے، اس میں اچھے کام کرے، ایسے کام کرے جس سے اس کی آخرت کا بھی اور دنیا کا بھی فائدہ اور نفع ہو، اور ایسے کام سے بچائے جس سے دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہو۔ اب جب صحت کی قدر نہیں ہوتی، جب بیماریاں گھیرتی ہیں، آدمی کو شوگر ہوتی ہے، بی پی ہوتی ہے، بیک پین ہوتا ہے، گڑگوں میں درد، پاؤں میں جلن، چل نہیں سکتا، تھوڑی دیر کھڑ نہیں سکتا، بیٹھ جائے تو اٹھ نہیں سکتا، اٹھے تو بیٹھ نہیں سکتا۔ اللہ سب کی ان بیماریوں سے حفاظت کرے۔ جب بیماریاں آ جاتی ہیں تو آدمی چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا، تو اس لیے فرمایا کہ اپنی صحت کی قدر کرے۔ اور دوسرا فراغت، جو آدمی کو تھوڑی فرصت ملی تو اس فرصت کی بھی قدر کرے۔ اگر فرصت کی قدر نہیں ہوگی تو ایسے کاموں میں، ایسی مشغولیتوں میں پھر آدمی پھنس جائے گا، اور اتنا پھنسے گا کہ اسے نہ گھر والوں کو وقت دینے ٹائم رہتا ہے، نہ کوئی عبادت کرنے ٹائم رہتا ہے، اور وہ بس اپنی مصروفیت میں جو ہے مگن رہتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس۔ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ فرمایا اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اگر آدمی جوان ہے تو جوانی میں آدمی خوب کام کر سکتا ہے، محنت کر سکتا ہے، ہر کام کو اچھی طریقے سے کر سکتا ہے۔ اور اگر بڑھاپا آ جائے تو آدمی جیسی محنت، جیسا کام اور جیسی طاقت و قوت آدمی کو جوانی میں ہوتی ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہوتی۔ تو جوانی کی قدر کرو اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے۔ اور دوسرا فرمایا اپنی صحت کی قدر کرو بیماری کے آنے سے پہلے، اور اپنی زندگی کی قدر کرو موت کے آنے سے پہلے۔
اگر آدمی کو موت آ جائے تو وہ ایک سبحان اللہ پڑھنا چاہے تو بھی نہیں پڑھ سکتا، کوئی عبادت کرنا چاہے تب بھی نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا مالداری کو غنیمت سمجھو فقر و فاقہ آنے سے پہلے۔ اگر اللہ نے کچھ مال دی ہے، کچھ دولت دی ہے، تو وہ مال و دولت کو عیاشیوں میں، فضول خرچیوں میں، ناجائز شوق پالنے میں، ناجائز شوقوں کو پورا کرنے سے بچنا چاہیے۔ اگر فقر و فاقہ آ جائے گا، کھانے کے لالے پڑیں گے، آدمی دانے دانے کا محتاج ہوگا، تو پھر اسے پریشانی۔ ابھی جو 2 سال کا عرصہ کووڈ کا لاک ڈاؤن کا گزرا ہے، کہ جس میں اچھے لوگ جن کی انکم ماہانہ لاکھوں روپئے تھی، لیکن جیسے ہی یہ کووڈ آیا، لاک ڈاؤن ہوا، تو جو لوگ اپنی مالداری پر جن کو گھمنڈ تھا، جو ناز کرتے تھے، وہ بھی کھانے کے محتاج ہو گئے۔ تو اپنے مال کی قدر کرنا اس سے پہلے کہ فقر و فاقہ آ جائے، اور اسی طرح فرصت ہے تو اس کی بھی قدر کر لے اس سے پہلے کہ آدمی کو کوئی مشغولی آ جائے۔ تو بزرگوں، یہ رات و دن یہ ہمیں ضائع کرنے کے لیے اللہ نے نہیں دی، بلکہ ان راتوں کو، دنوں کو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ آدمی کا ایک وقت ایسا ہے کہ اس وقت میں آدمی اللہ کی عبادت کرے، اور تمام عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین اوقات میں رکھی۔ نماز پڑھنا ہے تو نماز کا ایک وقت ہے، اسی وقت میں آدمی نماز پڑھے گا تو وہ اس وقت کی نماز اس کی ادا ہوگی۔ اگر وہ وقت نکل جائے، وقت نکلنے کے بعد پڑھے گا تو وہ نماز اس کی قضا ہوگی۔ اور ہر نماز کا الگ الگ وقت ہے، 5 نمازوں کے الگ الگ اوقات ہیں۔ تو فجر کو فجر کے وقت میں، ظہر کو ظہر کے وقت میں، عصر کو عصر کے وقت میں، مغرب کو مغرب کے وقت میں، عشاء کو عشاء کے وقت میں پڑھے تو وہ اس کی نماز ادا ہو۔ اگر کوئی فجر کو ظہر میں پڑھے، ظہر کو عصر میں پڑھے، عصر کو مغرب میں پڑھے، مغرب کو عشاء میں پڑھے، عشاء کو فجر میں پڑھے، تو وہ اس کی نہ ظہر ادا ہوگی، نہ عصر ادا ہوگی، نہ مغرب ادا ہوگی، بلکہ ان نمازوں کو قضا میں شمار کیا جائے۔ اور روزے کے بھی متعین دن، کہ جو فرض روزے ہیں، وہ روزے آدمی سال میں 1 مہینہ رمضان المبارک میں رکھے۔ اب رمضان چھوڑ کر اگر کسی بھی سال آدمی فرض روزہ رکھنا چاہے تو وہ فرض روزہ نہیں ہوگا، اس کا قضا روزہ۔ اور نوافل روزوں کے اوقات ہیں کہ نوافل روزے آدمی پیر اور جمعرات کو رکھے، یا ہر مہینے کی اسلامی تاریخ کی 13، 14، 15 جس کو ایام 20 کہتے ہیں، ان دنوں میں رکھے۔ اور حج ہوتا ہے، حج بھی ذی الحجہ کے مہینے میں اور اس کے شروع کے 10 دنوں میں ہوتا ہے۔ تو قربانی جو ہوتی ہے وہ بھی ذی الحجہ کے مہینے میں ہوتی ہے۔ ہر عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوقات میں رکھا ہے، اور انہی مقرر کردہ اوقات میں آدمی اس عبادت کو کرے گا۔ نماز کے وقت میں نماز، روزے کے وقت میں روزہ، حج کے وقت میں حج، قربانی کے وقت میں قربانی، اور زکوٰۃ جو سال میں 1 مرتبہ صاحب نصاب ہونے کے بعد، اس پر سال گزرنے کے بعد آدمی پر فرض ہوتی ہے، تو وہ زکوٰۃ دے۔ تو ان اوقات میں عبادتوں کو کرے گا تو وہ عبادتیں جو ہے شمار ہوں۔ اور اگر ان اوقات کو چھوڑ کر
آدمی دوسرے اوقات میں ان عبادتوں کو کرنا چاہے گا تو وہ فرض نہیں ہوں گی بلکہ وہ قضا ہوں۔ تو اس لیے بزرگوں، ہم بھی اپنے اوقات کی قدر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اوقات کی بھی، دن کی بھی، رات کی بھی قسم کھائی۔ اللہ نے ایک جگہ فجر کے وقت کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور ذی الحجہ کے 10 راتوں کی۔ اور ایک جگہ اللہ نے چاشت کے وقت کی قسم کھائی، والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے چاشت کے وقت کی اور رات کی، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لیتی ہے اور دن کی جب دن روشن کرتا ہے۔ جب رات آتی ہے تو تاریکی ہوتی ہے، دن آتا ہے تو اجالا ہوتا ہے۔ تو اللہ کوئی معمولی چیز کی قسم نہیں کھاتا، بلکہ جو اوقات کی قسمیں اللہ نے فجر کے وقت کی، چاشت کے وقت کی، دن کی اور رات کی، جو اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، یہ ان چیزوں کی اہمیت کے لیے کہ دن بھی قیمتی ہے، راتیں بھی قیمتی ہیں اور یہ تمام اوقات قیمتی ہیں۔ کوئی بھی انسان اگر ان اوقات کو محنت کر کے، جد و جہد کر کے ضائع ہونے سے بچا لیتا ہے تو وہ آدمی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور اگر کوئی اپنے اوقات کو فضول چیزوں میں، لایانی باتوں میں، بیکار کاموں میں، ایسے کاموں میں کہ جن کاموں سے نہ کوئی دینی فائدہ ہو نہ دنیاوی فائدہ ہو، اس میں اگر آدمی ضائع کرے تو وہ آدمی نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو بزرگوں، یہ زندگی جو اللہ نے ایک مرتبہ دی ہے تو آدمی اس زندگی کی قدر کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی راستے میں جا رہا ہے، ہائی وے میں سفر کر رہا ہے، اگر راستہ وہ غلط راستے پر آ جائے اور روٹ اس کا مس ہو جائے، اب وہ سوچے کہ میں غلط راستے پر آ گیا ہوں، چلو یو ٹرن لے لیں، اب وہ یو ٹرن لے لیتا ہے۔ لیکن یہ زندگی جو اللہ نے مختصر دی ہے، اگر آدمی کے 30 سال، 40 سال، 50 سال اس کے لایانی کاموں میں، بیکار کاموں میں ضائع ہو گئے اور اب وہ سوچے کہ میرے 20 سال، میرے 30 سال بیکار کاموں میں ضائع ہوئے ہیں، اب میں یو ٹرن لوں گا، تو یہ 20 سال کا، 30 سال کا عرصہ جو آدمی کا غلط کاموں میں گزرا ہے، اس سے اگر آدمی یو ٹرن لینا چاہے تو زندگی دوبارہ آدمی کو نہیں مل سکتی۔ اور اسلام کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، کہ اسلام کے اچھی خوبیوں میں سے کہ آدمی لایانی کاموں کو چھوڑے، فضول اور بیکار کاموں کو چھوڑے۔ آج کتنے اوقات لوگوں کے جو ہے فضول ضائع ہوتے ہیں، موبائل پہ، واٹس ایپ پہ، ویڈیوز میں، فیس بک میں۔ اگر اس کا مثبت اور اچھا استعمال کرنا ہے، آپ اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے، مارکیٹنگ کے لیے، یا کوئی اچھی چیزیں اس کے ذریعے پھیلانے کے لیے، تو یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں اوقات کو ضائع کرنا، بیکار کے ویڈیوز کو دیکھنا، گھنٹے گھنٹے موبائلوں میں رہنا، نہ دن کی خبر نہ رات کی خبر۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم موبائل چلاتے چلاتے سو جاتے ہیں، معلوم نہیں کب نیند آ جاتی ہے۔ تو اس طرح جب گناہوں میں دن و رات گزریں گی کہ رات کو سوتے سوتے فلم دیکھتے ہوئے سوئے، نیند لگ گئی، پتہ نہیں، ادھر موبائل بھی چل رہا ہے، ٹی وی بھی چل رہی ہے، ناچ گانے ڈانس بھی چل رہے ہیں۔ تو جب رات یہ گناہ کی حالت میں گزر رہی ہے اور جب صبح 10-11 بجے اٹھیں گے
تو پورا برکت کا وقت گزر چکا ہوتا ہے. اب اٹھ کے جلدی جلدی منہ دھوتے ہیں، کام پہ بھاگتے ہیں، نہ ناشتہ کرتے ہیں، نہ بیوی بچوں کو پیار و محبت سے بات کرتے ہیں. تو جب اٹھتے ہیں تو گناہ کی حالت میں، سوتے ہیں تو گناہوں کی حالت میں. تو اس سے زندگیوں میں برکتیں کہاں سے آئیں؟ اور یہ دعا کرائیں کہ ہماری زندگیوں میں برکتیں نہیں ہیں، دن اور رات گناہوں میں گزر رہے ہیں، تو برکتیں کیسے لوگوں کی زندگیوں میں آ سکتی؟ تو اس لیے بزرگوں، یہ جو سال گزرتا ہے، اس میں ہر آدمی کو اپنا احتساب کرے، آدمی اپنا محاسبہ کرے کہ اس سال میں نے کتنے اچھے کام کیے اور کتنے برے کام کیے. اب ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں اچھا ہوں، باقی سب برے ہیں، سب میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں ہی اچھا ہوں. ہر آدمی کی یہی سوچ ہے کہ میں سب سے اچھا، باقی سب جتنے ہیں یہ سب کیا ہیں؟ برے ہیں، سب میرے ساتھ ہی کیا کرتے ہیں؟ برا کرتے ہیں. اگر آدمی تنہائی میں بیٹھ کے سوچے کہ میں کتنے اچھے کام کیا اور کتنے برے کام کیا، تو اس وقت اسے جو ہے اپنی حقیقت نظر آتی ہے. اب چونکہ کوئی بھی اپنا محاسبہ کرنے تیار نہیں ہے اور ہر ایک اپنے کو اچھا سمجھتا ہے، تو اسے سب جو ہے برے ہی نظر آتے. اگر بیٹھ کے آدمی محاسبہ کرے کہ اس سال میں نے کتنے نیک کام کیے اور کتنے برے کام کیے، بلکہ روزانہ کرے، سونے سے 10 منٹ پہلے بیٹھ کے یہ سوچے کہ آج کے پورے دن میں نے اللہ کی عبادت میں کتنا وقت لگایا، اللہ کو یاد کرنے میں کتنا وقت لگایا، قرآن کی تلاوت میں کتنا وقت لگایا، کتنا وقت غیبتوں میں، جھوٹی دوسروں پر الزام تراشی کرنے میں، گانے سننے میں، گالیاں دینے میں، غیبتیں کرنے اور غیبتیں سننے میں لگا، اور کتنا وقت فضول ضائع کیا. اگر ہر آدمی بیٹھ کر سوچے گا تو اسے اپنا آئینہ خود بخود نظر آئے. تو بزرگوں، یہ ساری چیزیں بندوں کے نام اعمال میں ریکارڈ ہو. قرآن میں اللہ کہتا ہے اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تم اپنے نام اعمال پڑھ لو، یہی تمہارے لیے حساب کے لیے کیا ہوگا؟ کافی ہو جائے گا. جیسے آج کوئی ویڈیو اگر اسکرین پر چلائیں گے تو وہ کیسے چلنے لگتی ہے، تو اسی طرح آدمی کی پوری زندگی اس نے دنیا میں چاہے نیک اعمال کیے، برے اعمال کیے، یہ ساری ویڈیو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اسکرین پر چلائے. جب بندے اپنی فیس بک سے، اپنے موبائل سے اس کی ویڈیو اسکرین پر چلا سکتے ہیں، تو اللہ جو ان سارے ٹیکنالوجیوں کو پیدا کرنے کے لیے جو دماغ اللہ نے دیا ہے، وہ کتنے طاقتور ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. اللہ کہتا ہے کہ کرامن کاتبین ہیں جو ہر ایک کے یعلمون ما تفعلون، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو، تم اللہ تبارک و تعالی اس سب کو جو ہے جانتا ہے. تو اس لیے یہ جو خرافات ہے کہ آج کی رات میں کہ جب 12 بجتے ہیں تو غیر خود مسلمان ہی ویلنگیں کرنا، سیلنسر نکال کر گاڑیوں کو ریس کرنا، پٹاخے مارنا، شرابیں پینا، ناچ گانا کرنا، اور نہ جانے کیا کیا خرافات جو ہے اس رات میں ہے. حدیث میں ہے کہ جو کوئی بھی کام اللہ کے نام کے بغیر شروع ہوتا ہے تو وہ کام میں جو ہے برکت نہیں ہے. تو کوئی بھی کام اللہ کے نام کے بغیر جب شروع ہوتا ہے تو اس کام میں برکت نہیں رہتی. تو جو لوگ سال کا استقبال کرتے ہیں، سال کا ویلکم کرتے ہیں، تو وہ سال کے استقبال کو ناچ گانوں سے، شراب سے، کباب سے اور
बुरी चीज़ों से अगर उस साल का इस्तेमाल करेगा तो कैसे उस साल के अंदर जो है बरकत होगी। तो इसलिए बुजुर्गों, हर माँ बाप अपने बच्चों को कंट्रोल में रखें। अगरचे के शहरों में कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन फिर भी घरों के अंदर ये पार्टियां करते हैं जो खुराफात को अंजाम देते हैं। तो माँ बाप अपने बच्चों की निगरानी करें और उनको समझाएं कि अल्लाह ने ये जिंदगी, ये वक्त, इसका हर पल हर मिनट का अल्लाह के पास हिसाब है। और ये सारी चीज़ें जैसे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड होती हैं, ऐसा फरिश्ते भी, किरामन कातिबीन भी हमारी हर चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं। और सीसीटीवी कैमरा जो रिकॉर्ड करता है, ये तो उसके ज़ाहिरी अफ़आल को, ज़ाहिरी हरकतों को रिकॉर्ड करता है, लेकिन अल्लाह अलीमुम बिदातिस सुदूर है। उसके दिल में क्या ख्यालात आते हैं, दिमाग में क्या ख्यालात आते हैं, अल्लाह इसको भी जानता है। तो इस ज़िंदगी को कीमती बनाएं। साल के ख़त्म होने से पहले अपना मुहासबा करें कि इस साल कितने अच्छे काम किए, कितने बुरे काम किए। इस साल मेरे बीवी बच्चों से, माँ बाप से, भाइयों बहनों से, मेरे रोज़ाना मिलने जुलने वालों से मेरे ताल्लुकात कितने अच्छे थे और कितने ख़राब थे, और मेरी आमदनी कितनी रही, उसमें कोई हराम तो नहीं आया, कोई नाजायज़ किसी पर दबाव बनाकर तो कोई लुक़मा मेरे घर में नहीं आया। ये सारी चीज़ों का जो है हिसाब करें और अगले साल को औकात को ज़ाया करने से बचाए और बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि वो मिसाल देते हैं कि इंसान की ज़िंदगी ऐसी है कि एक आदमी जो है एक मैदान में जा रहा है और उस मैदान में ना कोई इमारतें हैं, ना दरख्त हैं, कोई भी चीज़ नहीं है, खालिस चटियल मैदान है। अब एक आदमी तन्हा उस मैदान में जो है सफ़र कर रहा है, अकेला जा रहा है। तो अब वो जाते वक्त एक शेर अगर आदमी के पीछे लग जाए तो बताओ उस आदमी की क्या हालत हो। ना कोई दरख्त है ऊपर चढ़ने के लिए, ना कोई इमारत है जिसमें जाकर आदमी छुप सकता है, और आदमी अकेला है, शेर उसके पीछे जो है लगा हुआ है। तो आदमी बयाबान में चलते चलते जब जा रहा था, उसने देखा कि उसके पीछे एक शेर है। अब सामने एक कुआं नजर आया, तो आदमी अपने आप को उस शेर से बचाने के लिए कुएं के अंदर चला गया। कुएं के अंदर दरख्त की एक टहनी थी, एक ढाली, उस टहनी को पकड़कर लटक गई। सोचा कि जब शेर यहाँ से गुजर जाएगा मैं उससे पीछा छुड़ा लूंगा, फिर उसके बाद मैं ऊपर आऊंगा। अब जिस कुएं के अंदर जिस टहनी को वो पकड़कर लटका है, नीचे कुएं का पानी है, उस कुएं के पानी में एक नागसाम तैर रहा है। तब ऊपर आया तो शेर का खतरा, अगर पानी में अंदर जाएगा तो सांप का खतरा, ऊपर आएगा तो शेर चीर फाड़ेगा, नीचे जाएगा तो सांप उसे डस देगा। अब वो सोचा कि थोड़ी देर के लिए मैं ये टहनी को पकड़ लेता हूँ। अब देखा कि जिस टहनी को वो पकड़कर बचा हुआ है, उस टहनी को भी दो चूहे, एक सफेद चूहा और एक काला चूहा, दोनों चूहे जो है उस टहनी को काट रहे हैं। अब ये हर तरफ खसारे हैं। जो एक थोड़ा सा सहारा इसको बचने के लिए मिला था, वो भी क्या हो रही हैं, कट रही हैं। उसको भी दो चूहे, एक काला और सफेद, ये दोनों उसे जो है काट रहे हैं। अब हर तरफ से आदमी खतरे में घिरा हुआ। अब वो देखा जिस टहनी को पकड़कर वो लटका हुआ था, उसके सामने एक चंद मक्खियों ने शहद बनाया हुआ था। अब आदमी उस शहद को टेस्ट करने के लिए
اس شہد کو جو ہے چاٹنے لگا۔ اب وہ جب شہد کو چاٹا، شہد میٹھا اور لذیذ تھا، تو اب وہ اس شہد کو چاٹنے میں ہی لگ گیا۔ اب نہ اسے شیر کی فکر ہے، نہ سانپ کی فکر ہے، اور نہ دو چوہے جو اس کی ٹہنی کو کاٹ رہے ہیں اس کی فکر ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مثال لکھی کہ شیر آدمی کا ملک الموت ہے، جو ہر وقت آدمی کے پیچھے لگا ہوا۔ جیسے آدمی کی زندگی جو ہے ختم ہوگی، اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اللہ کہتے ہیں جیسے ہی زندگی کا وقت ختم ہو جائے تو نہ ایک منٹ آگے جا سکتا ہے، نہ ایک منٹ پیچھے ہو سکتا ہے۔ تو وہ ملک الموت ہے شیر، جو ہر وقت آدمی کے پیچھے لگا ہوا، اور جو ناگ سانپ ہے یہ آدمی کا قبر کا عذاب ہے۔ سفید چوہا دن ہے، دونوں کالا اور سفید چوہا، دن اور رات، یہ دونوں آدمی کی زندگی کو تیزی سے کاٹ رہے ہیں۔ اور جو شہد ہے یہ دنیا کی لذتیں ہیں، دنیا کے مزے ہیں۔ تو آدمی دنیا کے عیش میں، دنیا کی لذتوں میں اور دنیا کی چیزوں میں اتنا مگن ہو گیا کہ نہ ملک الموت کی فکر ہے، نہ قبر کے عذاب کی فکر ہے، اور نہ جو زندگی اللہ نے دی ہے وہ جو تیزی سے کٹ رہی ہے، نہ اس کی فکر ہے۔ بس اپنے عیاشیوں میں، عیش و عشرت میں، دنیا کی لذتوں میں مگن ہے۔ تو اس لیے بزرگوں، یہ زندگی اللہ نے جو دی ہے یہ تیزی سے کٹ جائے گی۔ کسی کی مال و دولت، کسی کا عہدہ، کسی کی عیش و عشرت یہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اللہ نے یہ جو زندگی دی ہے، اس زندگی کو اچھے کاموں میں، نیک کاموں میں، اللہ کی اطاعت میں، اس کی فرما برداری میں لگائیں، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیاب کر سکتا ہے، ورنہ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں جہاں کا جو ہے آدمی کو خسارہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔